اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حسب ابن آدم لقيمان يكن صلبه أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کی اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حلال کھانا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ پاک نے ہمیں مکان دیا ہے، گھر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کھانا دیا ٹائم ٹو ٹائم. دیکھو بعض جگہ ہمارے مسلمان بہنیں، مسلمان بیٹیاں، مسلمان بچے ہیں جن کے بارے میں کل ہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا غزہ میں ان کے پاس کفن بھی نہیں ہے. کھانا تو دور کی بات ہے، پانی تو دور کی بات ہے. 20 لاکھ 2 ملین آدمی کے لیے خالی 30 ٹرک کھانا جاتا ہے اور 30 ٹرک کھانا صرف 2 لاکھ کو ہو جاتا ہے. باقی 18 لاکھ آدمی کا کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کل دیکھو 50 آدمی لائن میں پانی بھرنے کے لیے ہماری مائیں کھڑی تھی بچوں کے ساتھ. مائیں ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہے، سب کو ختم کر دیا ایک ساتھ 44 عورتوں کو. یہ ان کے پاس پانی نہیں، پانی کے لیے کھڑے ہیں تو کب ان کی موت ہو جائے پتہ نہیں ہے. ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے تو وہ بلینکٹ میں دفن کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں کفن دے دو، اس لیے کہ ابھی ٹھنڈی آگے آ رہی ہے، ہم اگر بلینکٹ میں دفن کریں گے تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بلینکٹ نہیں ہوگی. بلینکٹ بھی ختم ہو گئی، اب پلاسٹک میں دفن کر رہے ہیں، پلاسٹک پیپر میں. ایک دن میں 100، پرسوں 70، اس سے پہلے 100، 100 ایک فیملی میں 120 آدمی ایک ساتھ. وہ ایک آدمی نے سنایا کہ میں نے زندگی میں کبھی میری پوری فیملی، چچا، دادا، فلاں 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 کزن، سب 120 مل کر میں نے جنازے کی نماز پڑھی، پوری فیملی ایک ساتھ. تو اللہ پاک نے ہمیں کھانا دیا، گھر دیا، پانی دیا. ہم اللہ کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوب اللہ کو یاد کریں. دیکھو ان بیچاروں کے پاس سب کو لے گئے ایک ساتھ. تو بیوی شوہر سے الگ ہو گئی، بچہ الگ ہو گیا، شوہر کو لے گئے. بھوکے پیاسے صبح سے لے کر شام تک ایک جگہ ان کو کھڑا کیا. 9 بجے سے 5 بجے تک پھر ان کو چھوڑا. تب جا کر شام میں ملاقات ہوئی شوہر کے ساتھ. کہہ رہے ہیں ہم نے 12 جگہ بدل دی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں سے نکلو، نکل گئے، وہاں سے نکلو، وہاں سے 12 مکان 12 جگہ بدلے. ٹینٹ لگائے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. وہ لوگ جو پوری اچھے اچھے مکانوں میں رہتے تھے، مالدار لوگ تھے، تو کوئی نہ نہیں کہہ رہا ہے نہ کھاؤ، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا مکان بناؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو. اسی لیے کسی نے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت کتنا کھانا چاہیے، کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا تو اچھا کھا، خوب کھا، لیکن اچھی طرح کام کر، اچھی طرح دین کا کام کر.
اگر تم مناسب کھانا کھاتے ہو تو پھر عبادت بھی ڈٹ کر کرو، اس لیے کہ جو بیل جو ہے، بیل دیکھا، وہ بیل جو اچھی طرح کھیت میں کام کرتا ہے تو اس کو چارہ ڈالتے ہوئے مالک کو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھائی کیا ہے، اچھی طرح کیا کر رہا ہے، ماشاءاللہ کام کر رہا ہے میرے کھیت میں، تو مالک کو رحم آتا ہے نا، اس کو برابر چارہ ڈالتا ہے، مالک کو رحم آتا ہے کہ یہ کھیت میں برابر یہ بیل کام کرتا ہے، کنویں سے پانی نکالنے میں برابر چلتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی خدمت کرے گا، اللہ اس پر رحم کر کے اس کو اچھا سے اچھا عطا کریں گے۔ جب ہم ایک آدمی انسان ہو کر جانور پر رحم کرتے، کہ اللہ کو اپنے بندے پر رحم نہیں آئے گی؟ اچھا کھانا کھائیں، حلال کھانا کھائیں، رہیں، پہنیں، سوئیں، آرام کریں، لیکن جب وقت آئے اللہ کا تو اللہ کو ٹائم دیں، اللہ کی عبادت کریں۔ جو بندہ یا اللہ کی جو بندی ڈٹ کر عبادت کرنے والا ہو، ڈٹ کر یعنی برابر اللہ کے احکام کو پورا کرنے والی ہو، اگر وہ زیادہ بھی کھا پی لے تو اس کا خوب کھانا جو ہے وہ بھی معاف ہوگا، کیونکہ بندے نے کیا ہے، عبادت کی ہے۔ مگر ہم کھاتے بھی ڈٹ کے ہیں اور عبادت میں سستی بھی ڈٹ کر دیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، شام کو عشاء میں نہیں جاتے، یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم ادا کریں۔ اب تو ایسی زندگی ہو گئی ہے کہ بس مجلس 10-12 آدمی ساتھ میں بیٹھے تو ہی اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر گھر میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، بہت بڑے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، استاد الحدیث ہے، محدث ہے، گھر میں بیٹھے، مسجد گھر۔ مرتبہ کسی نے کہا، حضرت آپ مجلس میں نہیں آتے، یعنی جو 10 آدمی کی مجلس بیٹھ جاتی ہے پھر شروع ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ ہمارے لیے تو ہمیں مجلس نہ ملے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم 4-5 عورتیں بیٹھ جائیں ایک جگہ تو ہی اچھا لگتا ہے، 2-4 آدمی بیٹھے تو ہی اچھا لگتا ہے۔ اسپیشل لوگ لائبریری میں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں تو وہاں جا کر ہی بیٹھ جائیں گے، 2-4 آدمی بیٹھ کر ایران اور توران کی شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں تو اخبار ہی لے لیتے ہیں، مجلس اچھی لگتی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نکلتے نہیں، کسی نے پوچھا تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، فرمایا کیف اتوحش وانا معی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے وحشت ہو، میرے ساتھ تو رسول اللہ ہے، وہ کیسے؟ فرمایا میں اللہ کے رسول کی حدیث کو مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اور جو اللہ کے رسول کی حدیث گویا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے جب ترمذی شریف پوری کر دی، ترمذی شریف پوری لکھی، انہوں نے کہا جس گھر میں ترمذی شریف ہو گویا کہ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ Can you believe that? اس لیے کچھ مجلسیں تو انسان کے لیے کھانے کی طرح ہو گئی، جیسے کھانا کھانے سے انسان کو زندگی ملتی ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا نا، کھانا نہیں کھائے تو مر جائے گا، ایسے ہی کچھ ایسی مجلسیں ہوتی ہے جن میں بیٹھنے سے انسان کو روحانی زندگی ملتی ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تو الگ بات ہے، لیکن دنیاوی مجلس میں بیٹھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کچھ مجلس ایسی ہے جس میں بیٹھنے سے، جیسے آپ لوگ آگے مجلس حدیث میں، یہ میری مائیں اور بہنیں اپنا کام کاج چھوڑ کر آ گئی مجلس حدیث میں، تو کچھ مجلس ایسی ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بمجالست العلماء، تم لازم پکڑو علماء کی مجلس کو، وسماع کلام الحکماء، اور حکیم لوگوں کی۔ ہمارے دماغ میں حکیم سے مراد ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، حکیم یعنی جو قرآن اور حدیث کے وزڈم کو جانتے ہیں، ان کی باتوں کو سنو
تاکہ تمہارے دل روحانی اعتبار سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. دنیاوی مجلس میں نہیں، دینی مجلس میں. جیسے ہمارے لیے کھانا لازمی ہے، ایسے ہی نیک مجلس میں بیٹھنا جس میں قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہے، اس میں ہم نہیں کہتے نہ کھاؤ نہ پیو، خوب کھاؤ، خوب اچھا کھانا کھاؤ، حلال پیو اور کپڑے اچھے پہنو، مکان اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو نہ بھولو، ڈٹ کر اللہ کو یاد کرو. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اچھی محفل ملی اور اس محفل میں ان کی زندگی بدل گئی. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ تعجب کریں گے. آپ نے نام تو سنا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، اولیاء کاملین میں سے تھے. ان کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، چھوٹی عمر میں تھا، اس کا بھی چھوٹی عمر ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کے باپ نے اس کو مارا. بعض مرتبہ مارنے سے بچے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، نصیحت سے سمجھ لیتے ہیں، اور مارنے سے اور بگڑ جاتے ہیں. کبھی دیکھو مدرسے میں بچے پڑھتے اور استاد خوب مارے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ پھر پڑھتا نہیں ہے، زندگی بھر اس کو نفرت ہو جاتی قرآن سے، مدرسے سے، استاد سے. تو وہ قاری نہیں استاد، وہ قہاری ہے. وہ کیا ہے؟ قہاری ہوتا ہے نا، کاٹنے والا نہیں. جہاں تک حد ہے وہاں، ورنہ آپ نے بچے کو ایک لکڑی کے بجائے 10 مار دی تو دوسری 9 کا اللہ کیا جواب دینا پڑے گا. ہاں پوری زندگی وہ بچہ یاد کرے گا، ہاں یہ تو ہوا جس نے مجھے مارا تھا، پوری زندگی یاد کرے گا. پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھاؤ. بہت زیادہ بھی غصہ اتنا نہیں کہ وہ نفرت کرنے لگے، نفرت پر آ جائیں. اس لیے یہاں پر بھی اس کے باپ نے اس کو مارا. ابن السبات نام تھا اس کا، سبات کا بیٹا. اس کو باپ نے ایسا مارا پیٹا کہ یہ کیا ہے، گھر سے نکل کے بھاگ گیا اور آوارہ بچوں کے ساتھ لگ گیا. جو بچے ڈرگی ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ وہ گندے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ لگ گیا. اور جو بچے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں، یعنی گھر سے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بری سوسائٹی میں جا کر بدماش بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، ڈرگی بن جاتے ہیں، اور ان کو ایسے ہی مل جاتے ہیں. اس لیے جتنی محبت ہو، پیار ہو. بہت سی مرتبہ عورتیں میں پوچھتی ہے، بچہ گالی دیتا ہے، بچہ گناہ کرتا ہے، گھر سے نکال دے. میں نے کہا گھر سے نکالو گے تو اور زیادہ خراب ہو جائے گا. کم سے کم گھر میں ہے تو تھوڑی تو کوئی بات سنے گا، تھوڑی تو آپ کی اچھی عادت کو دیکھے گا، تو اس کے اوپر اثر باقی رہے گا. اسی لیے سب سے اچھا وظیفہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے سب سے اچھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے. قل یا ایھا الکافرون میں آپ نے اپنے آپ کو شرک سے بری ہونے کا حکم کرو کہ یا اللہ میں تو شرک سے بری ہوں، میں کفر سے بری ہوں. قل یا ایھا اللہ اعبد ما تعبدون، اے اللہ میں ایک تیری عبادت کروں، اپنی توحید کا اقرار. اور قل ھو اللہ احد میں بھی اللہ کے ایک ہونے کا، اس کی اولاد نہیں، اس کے بچے نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، ایک اللہ کے نسب کو بیان کرے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. جب 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو پھر مصلی پر بیٹھ کر سانس کو ذرا روکے، یعنی ایک سانس میں 10 بار یا 12 بار یا 11 بار جتنی بار ہو سکے، یا ہادی 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 یا ہادی. اب میرا سانس ٹوٹ گیا، اب میں اللہ پاک میرے اس بچے کو ہدایت دے. سانس ٹوٹے اللہ سے دعا مانگے، پھر کرے. اس طرح 3 بار کرے، روزانہ اس کی تاکید کر لے. آپ خود دیکھیں گے جو بچہ شرارتی ہے،
اگر وہ سامنے بیٹھا ہے تو دل دل میں کرے، اور اگر سویا ہوا ہے تو دیکھ کر کرے، اگر نہیں ہے تو اس کو بس دماغ میں سوچ کر کرے۔ لیکن یہ عمل بہت زبردست ہے بچے کی ہدایت کے لیے۔ یہ ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آدمی، بچہ یا کوئی لڑکا یا کوئی شوہر یا کوئی عورت آوارہ بن جائے، بہت غصہ کرے، بات نہ سنے، جی ماں باپ کو گالیاں دے۔ آج ہی صبح میں نے میسج سنا، ایک عورت کا فون آیا کہ میرا بچہ رات سے چلا جاتا ہے، 4 بجے تک میں نہیں سوتی ہوں اس کے انتظار میں، جب گھر میں آتا ہے میں اس کو کچھ کہتی ہوں تو مجھے گالیاں دیتا ہے، اور مجھے فجر کے بعد کام پر جانا ہوتا ہے۔ لیکن بچے کے بغیر ماں کیسے سو سکتی ہے؟ کیسے سوئی؟ ماں تو ماں ہے نا، اس کا دل ہے، کہاں گیا ہوگا، کیا کرتا ہوگا۔ روزانے کی عادت ہے، شام کو چلا جاتا ہے آوارہ بچوں کے ساتھ، برائی کا کام۔ لیکن بچوں کو پتہ نہیں ماں کون ہے، ان بچوں کو پتہ نہیں ہے ماں کون ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، کسی اور ولی قطب ابدال کی نہیں، ماں باپ کی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے، ماں باپ کی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ اندازہ کیجیے، یہ بچہ بھی باپ نے مارا، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا اور آوارہ بن گیا۔ اب چونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، پیسے تو تھے نہیں، بھوکا پیاسا، کھانا نہیں تھا، تو اس نے کیا ہے، کسی کی چھوٹی چیز چرا لی۔ جیسے وہ واقعہ میں سنایا کرتا ہوں، بچے نے پڑوسی کی مرغی کا انڈا چرا لیا اور امی کو دیا، امی نے پکا کر کھایا اور کھلایا، پھر لایا، یہاں تک کہ اس نے بڑی چوری کرنا شروع کر دی، پھر بڑی چوری۔ اب اس کی پھانسی کا وقت آ گیا تو اس کو پوچھا گیا، تیری کوئی خواہش ہے؟ کہاں، میں اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں۔ کیا خواہش کی؟ اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلائے گی تو کہا کیا کہتا ہے بیٹا، روڑ کے کہا میرے قریب آ۔ ماں کو قریب بلایا اور اس کے کان کو ایسا اس نے کاٹ لیا جیسے گوشت کھا لیا جائے، ماں کا کان۔ فرمایا تیری وجہ سے، تو نے مجھے انڈا چرانے سے نہیں روکا تو آج میں اس جگہ پر پہنچا ہوں۔ لیکن کبھی ماں باپ روکتے ہیں، بچے سنتے نہیں۔ یہاں دیکھو، جو ہمارے بچے کی حالت ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے۔ اب خود دیکھیے کہ اس نے چرا لی، اب یہ پکڑا گیا اور اس مالک کے مکان نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے، یا تو ہندوستان کو، پاکستان میں ہو تو پہلے تو اس کو اچھی دھلائی ہی کر لیتے ہیں، اس کا برابر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں سب، پھر پولیس کو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو چلو پولیس، یہاں کے لوگ گھبراتے بھی ویسے کھڑکی سے دیکھتے رہتے، کوئی باہر آیا ہے، کوئی جاتے واتے نہیں ہے، گھبراتے رہتے۔ اور ہندوستان میں تو ویسے ہی ڈنڈا لے کے باہر نکل جاتے۔ تو اس کو پولیس والوں نے اتنا مارا، وہیں کا ہوگا، اتنا مارا کہ اس کے اندر اب غصہ آ گیا۔ ایک تو باپ نے مارا، باہر جا کے برا ہو گیا، اب پولیس نے مارا اور انتقامی جذبہ آ گیا، اب میں اور کروں گا، کیوں مارا مجھے۔ حالانکہ بعض مرتبہ بچہ جب جیل میں جاتا ہے پولیس کے پاس تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن کئی مرتبہ اصلاح کے بجائے الٹا اس کو اور وہ مار اس کو بدماش بنا دیتی ہے۔ بہت سارے جیل سے آتے ہیں نا اور بدماش بنتے نکلتے ہیں، دیکھ لینا، یہ اور بدماش بن گیا، ماں باپ کے مارنے سے باہر بھاگا تو بدماش بنا، پھر چوری کی، پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے بڑا اس کو پیٹا اور مارا تو اور بدماش بن گیا۔ جب کہنے لگا اچھا پہلے میں چھوٹی چوری کرتا تھا، اب بڑی چوری کروں گا، مار کھا کے اور بدماش بن گیا۔ جب یہ باہر نکلا یعنی جیل سے تو باقاعدہ چوری کرنے کو اپنا کام بنا لیا، اب میں روزانہ چوری کروں گا، کیونکہ جوان تھا، نوجوان ہے تو ایسے اس کی کمپنی بھی مل جاتی اور ایسے کو ایسے ہی مل جاتے ہیں، اچھے کو اچھے ملتے ہیں، برے کو برے ہی مل جاتے ہیں، مل گئی اور اس کو گینگ مل گئی، اور گینگ میں یہ سب سے زیادہ تیز ترار تھا،
अच्छा मजबूत था, चोरी करने में माहिर था। तो ये इतना बड़ा डाकू बन गया कि पूरे इलाके और पूरे शहर के लोग उसका नाम लेकर माए अपने बच्चों को डराती थी, बुलाकर इब्न सबात को, तो बच्चे भी डरते थे उसके नाम से। इतना बड़ा डाकू बन गया ये, गैंग में रहकर बड़ा डाकू बन गया। खैर बहुत अरसा ये डाका करता रहा, छुपता रहा, पुलिस के काबू में नहीं आता था। एक ऐसा मौका आया कि पुलिस ने रुक गए, पकड़ लिया, क्योंकि चोरी बड़ी की थी। अब काजी की अदालत में उसको पेश किया गया। काजी ने कहा इसके हाथ काटो, उसका एक हाथ काट दिया गया और 12 साल जेल में रहा। उसके बाद कितने साल? 12 साल जेल में रहा। मगर 12 साल के बाद जब निकला तो और बदमाश हो गया, उसके दिल से नफरत ही नहीं गई। हजारों हैं। मैंने जब कुछ सालों पर जेल के अंदर बयान के लिए गया था, यहां से कुछ मौलाना अहमद देसाई जहां पढ़ाने जाते गया था, वहां पर तो मौलवी मुझे ले गए कि आपको जिक्र भी करवाना है और बयान भी करना है। अंदर में गया तो देखा कि 110 तो अपने वाले हैं, सारे सामने बैठे हैं मेरे, ऐसे मैं बैठा हूं कुर्सी पर, वो सब बैठे हुए हैं जैसे एक जिक्र की मजलिस है। और सरे सबके बदन पर बड़े बड़े टैटूज है, ऐसे मोटे मोटे मोटे। भाई ये तुम्हारी खाना पीना तुमने हलाल के बजाय हराम कर दिया, तुम अल्लाह को भूल गए। मैंने उस पर यही बयान किया था, यही बात समझाई थी कि तुमने अल्लाह का खाना खाकर अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए अल्लाह ने तुमको यहां भेजा है। काश कि तुम अल्लाह का खाना खाकर अल्लाह को मानते तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा अच्छी जिंदगी अता फरमाते। कितने लोगों ने रोना शुरू कर दिया, बहुत लोग रोते थे, कहा हम निकलने के बाद सुधर जाएंगे, पुना करेंगे। मुझे तो नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो जो गोरा आदमी वहां जो था वो भी सुन रहा था, चूंकि इंग्लिश में था, वो भी सुन रहा था। उसने कहा आप जैसे आदमी आते रहे और इनकी सलाह करते रहे, कैन यू स्पीक टू देम नाइसली बिकॉज वी वांट लाइक यू पर्सन कम एंड टॉक टू देम। ऐसे भी लोग इंतजार में होते बेचारे। देखो किसी, मैंने कहा तूने क्या शराब, तूने ड्रग्स में, तूने किसी को मर्डर कर दिया, फुना कर दिया, ऐसे। तो अब ये जेल से निकला, कहने लगा अब मैं बाहर आ गया हूं, आज रात कहीं ना कहीं बड़ी चोरी करनी है। देखिए अब मैं तुम्हें कुछ बात सुनाना चाहता हूं। 10 साल 12 साल के बाद अभी भी उसके दिल के अंदर से चोरी की नफरत नहीं हुई। जो बगदाद का था, ये तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के गांव का, एक वली के गांव का था वो। तो करीब में गांव था, वो गांव का नाम कुर्ख था। उस कुर्ख गांव में चोरी करने के लिए गया, देखा एक बड़ा दरवाजा उसको नजर आया, जैसे मस्जिद का दरवाजा, बड़ा दरवाजा नजर आया। तो दीवार के ऊपर से अंदर गया, उसने देखा तो वहां तो कपड़े के बड़े बड़े ठान पड़े हुए हैं। कपड़े ना बड़े बड़े, जैसे कपड़े की दुकान में चले जाओ, अलग अलग कलर के कपड़े की ठान पड़े हुए थे। ये तो कह रहा है ये तो अच्छा काम हो गया, हम पूरा ठान उठा के ले जाएंगे आज तो, और बेचेंगे, पैसे बहुत आएंगे। अभी चूंकि लगता है ये कोई घर वाला कपड़े का ताजिर है, और उसके घर में देखो, इतने में अभी ये चूज कर रहा था ठान को, कौन सा कलर अच्छा है, क्या है, कौन सा लेना है। इतने में देखा कि एक आदमी हाथ में मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेकर जलाई हुई आ गया। ये घबरा गया, घबरा नहीं, मैं भी तेरा साथी हूं। क्या कहा? घबरा नहीं, ये बत्ती मैंने जलाई है ताकि तू देखे कौन सा कलर अच्छा है। देखा कौन सा कलर अच्छा। आप स्टोरी सुनिए, अजीब है, ये सच स्टोरी है। ये घबराया तो उसको कहता घबरा नहीं, मैं तुम्हारा ही साथी हूं, मैं भी चोर हूं, तुम्हारा साथी हूं। तो ये जरा हिम्मत में आ गया, ठीक है मेरा साथी है, लेकिन तुझसे पहले मैं आया हूं, मैं लूंगा अच्छे वाला। कहा ठीक है, आपका हक बनता है। तो कहने लगा यहां से मैं सिलेक्शन करता हूं, अब मेरा एक हाथ तो कटा हुआ है, एक ही हाथ है, तो थोड़े मैं लूंगा, बड़ा तुझे उठाना है, और हमें चलना है मेरे घर पर, आपको मेरे साथ चलना है, मेरे घर पर रखना है, फिर हम तकसीम करेंगे, बाद में पैसे जो मिलेंगे
بعد में तकसीम करेंगे, गठरी बनाओ। और गठरी बनाई, रस्सी को बांधा, इसने 4-5 ठान उठाए, इसने 2 ठान, ठान भारी हैवी होती है बड़े कपड़े के, उसने 10-15 लिए। जो अच्छा आदमी था, जो कैंडल लेकर आया था और इसके एक ही हाथ था, उसने 2-4 ले लिए। अब क्या हुआ, फजर होने की तैयारी, जल्दी यहां से जाएं, भागें वरना पकड़े जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब बड़ा ठान उसने उठाया जो कैंडल लेकर आया था, और छोटे वाला इसने उठाया। अब इसका घर तो बहुत दूर था, ये तो गांव में गया हुआ था, गांव से अभी शहर में जाना था। अब ये बड़ा ठान उठा के रास्ते में ठग गया, तो ये उसको कह रहा है चल जल्दी कर, जल्दी कर, तू मेरे पीछे मत चल, लगता है तू बड़ा ठान उठा के घर भाग जाएगा, तू आगे चल। अब आगे चलता है, लेकिन वो ठग गया। बुरा आदमी था, इतना जवान भी नहीं था, ये तो जवान था, लेकिन इसका हाथ कटा हुआ था चोरी की वजह से। तो बैठ गया, तो पीछे से उसको लात मारी इसने, जवान था ना, और पीछे जो है आगे जो जब बुरा था, लात, उठ जल्दी कर, चल जल्दी कर। अरे भाई मैं ठका हूं, 1 मिनट ठहर जाना, मैं उठाता हूं। ठीक है, ये घबराया हुआ, पसीना निकलता हुआ, कहा ठीक है, घर पहुंचा दिया, पहुंच गया, ठीक है चल यहां रख दे। अब कल जो है क्या करेंगे, इजाजत मुझे दे दो, सुबह मैं आऊंगा, हम बात करेंगे कल क्या करना है, कल क्या करना है, सुबह कल मुलाकात होगी। उसने कहा असर के वक्त आना, दूसरे दिन कहां जाना है चोरी करने के लिए हम देखेंगे, फिर बाद में इसको तकसीम करेंगे। अगले दिन यही जो आदमी जिसका हाथ कटा हुआ था, इब्न सबात है, उसके दिल में आया सुबह फजर के बाद 9-10 बजे ये उस गांव में गया, देखे तो सही, माल तो बहुत अच्छा है, कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, पता तो कर लूं, अगर कोई नहीं है तो आज फिर जाएंगे वहां पर और कपड़े ले आएंगे। तो जोहर के बाद इब्न सबात वहां पहुंचा, उस गांव में देखा एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, उस घर में 2-4 आदमी जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। देखा यार, देखो एक जा रहा है, भाई घर में क्या हुआ। उसने एक को पूछा, भाई ये लोग क्यों अंदर घर में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं? फरमाया नहीं नहीं, ये हमारे शेख का घर है। किसका घर है? वो कपड़े की दुकान में। घर किसका है? शेख का घर है। कौन से शेख का घर है? कहा जुनैद बगदादी का घर है। ये तो किसका घर है? ये घर जिस घर में से रात को चोरी हुई और कैंडल लेकर आने वाला जुनैद बगदादी है। कौन है? जुनैद बगदादी है। और उसको देखा लगता है तू गरीब है, चल उठा, मैं तेरी खिदमत करता हूं। उसने नहीं कहा मैं शेख हूं, मेरे घर में क्या आ गया। देखो अखलाक, देखो ये है। उसने जुनैद बगदादी का नाम सुना हुआ था पहले, चूंकि ये भी बगदाद का था, उसका नाम सुना हुआ था। तो इब्न सबात के दिल में ख्याल आया, चलो यार मैं भी तो देख लूं जुनैद बगदादी है कौन है। तो घर में चला गया, पीछे पीछे 4-5 बंदे दाखिल हुए, भी अंदर चला गया। रात को चोरी करता, दिन में साहूकार बनता है। अंदर आ गया, अल्लाह की शान क्या देखे, मुरीदों का मजमा लगा हो हजरत के सामने। इसने देखा यार ये तो वही आदमी है जिसको रात को उठा के मेरे आगे आके मैंने उसको लात मारी थी, ये तो जुनैद बगदादी है, वही बुढ़ा आदमी है। परेशान हो गया। और जुनैद बगदादी सबको नसीहत कर रहे हैं। देखो अल्लाह वालों की मजलिस में नसीहत हो रही है। अब ये परेशान है दिल में, रात का वाक्य उसको याद है, ये तो अल्लाह वाला आदमी है और नेक मजलिस में बैठा हुआ, उसकी मजलिस की एक एक बातें जुनैद बगदादी है, बात एक एक बात है, दिल में बैठती गई इसके। अब जब मजलिस खत्म हो गई, इसका दिल तो वैसे भी नरम हो चुका था, ये उनसे पूछता है आप तो शेख थे, रात मेरे शागिर्द कैसे बन गए? आप तो शेख थे, रात को आप ही मेरे शागिर्द बन गए और मेरा साथ दिया आपने। फरमाने लगे मैंने तुझे पहचान लिया था कि तू इब्न सबात है, मैंने तुझे रात में, और मुझे पता था कि तू चोर डाकू है, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा एक हाथ है, तुम माल ले जाना चाहते हो मेरे घर से, मैंने नियत कर ली हलाल है। मैंने क्या है, जा तेरे लिए माल हलाल है, मैंने सोचा तुम्हें जरूरत है, एक हाथ से तू उठा नहीं सकता, तुम ले जाने की ताकत नहीं रखते थे, तो चलो मैं ही तुम्हारे घर पहुंचा दूं, मेरे घर का माल तुम्हारे घर पहुंचा दो, चलो तुम्हारे। जुनैद बगदादी ने ये अल्फाज
جب کہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو، خلوص، کتنے خلوص کے ساتھ وہ بات کہی ہوئی کہ ابن سبات کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس لیے اپنے ینگسٹرز کو بھی کبھی کبھی جو ایسے کام میں لگے ہو نیک مجلسوں میں لے جاؤ، چلو بھائی چلو، وہاں کھانا ملے، کھانے کے بہانے سے کچھ بات دل میں آ جائے گی۔ یہ چوری کے بہانے سے دیکھنے ہی تو گیا تھا کہ آج دیکھ لوں کہ گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، پھر آج رات کو پھر دھوا بولیں گے۔ گیا تھا چوری کی نیت کو دیکھنے کے لیے اور دل ہی بدل گیا اس کا، کہنے لگا میں نے تو ہزاروں انسانوں کو طبقہ دیکھا ہے، پولیس والوں کی میں نے مار کھائی ہے، اتنا مارا اتنا کہ ان کی ماروں نے مجھے ڈاکو بنا دیا، اور میں نے ایسے انسان تو نہیں دیکھے جو اتنے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مال، اس کا ہاتھ، اس کی مدد اور گھر پہنچانا، اور جہاں تک کہ زبان سے ایک لفظ نہ بولنا۔ کہنے لگا میں آج یہاں سے ایسے نہیں جانا چاہتا، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ 12 سال میں نے بڑی نافرمانیاں کی ہے اور میں نیک نہ بن سکا بلکہ ڈاکو بن گیا۔ جنید بغدادی کی محبت اور دل کے خلوص نے ایک رات میں اس کے دل کو جیت لیا، بیعت ہو گیا، حضرت کی خدمت میں آتا رہا، یہاں تک کہ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے ان کو خلافت دی، اور ان کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ ابن السبات بنا۔ یہ ابن السبات ہے جو پہلے ڈاکو تھا، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ کون امام احمد بن حنبل؟ جنہوں نے اللہ کو 100 بار خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کس کے بارے میں؟ جو پہلے ڈاکو تھا اب اللہ کا ولی بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا، یعنی قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کے الفاظ ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ کہتے تھے یہ بھی مخلوق ہے، جیسے میں اور آپ مخلوق ہیں، یہ چیزیں مخلوق ہے، قرآن بھی۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن تو اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کی باتیں ہیں۔ اس پر اس زمانے کے بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 80 کورے مارے۔ 80 کورے، تو بات جھوٹ بول رہا ہے۔ 80 کورے جب کورے مار رہا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل چپ چاپ کھڑے، اور جب ایک مرتبہ کورے مارتے مارتے حضرت کی ٹراؤزر جو ہے وہ نیچے گرنے لگی، چادر، اب دونوں ہاتھ تو باندھے ہیں، وہ سطر کسی کے سامنے، چونکہ ہزاروں کا مجمع ہے، ان کے سامنے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اب سطر میرا، ان کو فکر کوڑے کی نہیں، ان کو فکر اپنے سطر کی ہے، اپنے سطر کی فکر ہے کہ لوگ میرا سطر اور میرے ہاتھ باندھے، میں کیسے ازار کو کہا، آٹومیٹکلی اوپر ازار آئی بن گئی۔ فرشتوں کی مدد آتی ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل ہے، کتنے نیک آدمی تھے، ہر رات میں اللہ کو نبی کو خواب میں دیکھنے والے۔ یہ فرماتے ہیں انہوں نے، امام کیا کہہ رہے ہیں، ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ احمد بن حنبل یہ شریعت نے جان بچانے کے لیے ہیلا کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ میرے استاد امام محمد نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الحیل، ہیلا، اس میں لکھا ہیلا کیسے کرنا ہے، عربی میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو شاید میں خلق قرآن کی جگہ کوئی ہیلا کر لو تاکہ میں مار سے بچ جاؤں، مار سے تو کر سکتا تھا میں ہیلا، جلات کی مار اور کورے سے بچ سکتا تھا، یہ ذہن میں میرے خیال آیا تھا۔ کون کہہ رہے؟ امام احمد بن حنبل۔ ذہن میں خیال آیا تھا، اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اور باہر نکلا تو مجھے ایک آدمی ملا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہی ابن السبات ملا مجھے۔ میں جب گھر سے باہر نکلا، میرے دماغ میں یہ خیال ہے کوئی ہیلا کر لوں گا کہ میں مار سے بچ جاؤں گا، تو مجھے سامنے، اب کون، مجھے لے جا رہے تھے پولیس، اور ابن السبات ملا مجھے۔ اس نے جب دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کو پولیس پکڑ کے لے جا رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ اس مسئلے کے لیے لے جا رہے ہیں، مارنے کے لیے، تو میرے قریب آ کر کہنے لگا، احمد بن حنبل ایک بات سن، یہ مشہور اور بدنام زمانے کا ڈاکو رہا ہے، اپنے طرف اشارہ کیا، زمانے کا بڑا ڈاکو تھا ابن السبات، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہے؟ امام احمد بن حنبل کو۔ میں وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، پولیس والوں کی درے مجھے چوری سے نہیں روک سکے،
पुलिस वालों के हाथ काटना, मुझे चोरी से नहीं रुक सका, मैं आगे चोरी करता रहा। कहीं तुम उन जल्लाद के डंडों से हक से पीछे न हटना। मैं बुराई में तो पीछे नहीं हटा, तू तो हक काम के लिए जा रहा है, मार के डर से पीछे न हटना। तेरे दिमाग में ये सोच है, निकाल दे। कितना बड़ा अल्लाह का वली बन गया, सामने आ गया। और वही बात कहते हैं, वो बात करके चला गया इब्न सबात, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था मैं जाकर वहां जाकर कुछ हीला कर लूंगा, मारनी पड़ेगी। लेकिन सामने से अल्लाह पाक नहीं भेज दिया एक अल्लाह के वली को, जो भी इतना बड़ा वली। उसने कहा मैं चोरी पर डटा रहा, मार खाते खाते, और तो हक पर है, हक पर डटे रहना, हटना नहीं, झूठ नहीं बोलना, हीला हवाले नहीं करना है। कहते हैं वो बात करके चला गया, लेकिन मेरी जिंदगी को बदल के चला गया। वह उसने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। मैंने ये फैसला किया, अब अगर मुझे जान से भी मार दिया जाए, मैं हक बात से हटने वाला नहीं हूं। उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल के साथ वही वाकया पेश आया, उनको 80 कोरे मारे गए। जब बाद में अल्लाह ने उनको सीहत दे दी, तो फिर हर वक्त इब्न सबात की ये बात वो बयान करते रहते थे, बयान। इसीलिए जब उनका इंतकाल हुआ इमाम अहमद बिन हंबल का, तो किसी नेक और सालेह आलिम ने ख्वाब में देखा, फरमाया अल्लाह पाक ने उस खल के कुरान के मसले पर मेरी मगफिरत कर दी। खल के कुरान, हालांकि वो नेक आदमी है जिन्होंने अल्लाह को 100 बार ख्वाब में देखा है, जिन्हें मुस्नद अहमद कितने जिल्दों में लिखी है। तो कुछ सोहबतें इंसान के लिए दवा के मानिंद है। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ मजलिसें, कुछ सोहबतें इंसान के लिए दवा की तरह है। याद रखो, दवा कड़वी लगती है ना। शैतान दिमाग में वसवसे डालता है, यार क्या अभी आराम करो यार, ऐसी मजलिस तो बहुत मिलती रहती है। लेकिन नहीं, शैतान को आगे पीछे करके नेक मजलिस में जाया करो, अल्लाह के नबी की बात को सुना करो। इंशाअल्लाह जिस तरह यहां इब्न सबात की बात मैंने इसमें सुनाई, एक बात ने, एक मजलिस ने 12 साल को कोई बदल न सका। एक मजलिस ने उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि वक्त का बड़ा इमाम बना, वक्त का बड़ा वली बना, वक्त का बड़ा शेख का खलीफा बना, और ऐसा कि नेक लोगों के लिए भी खलीफा है, नेक लोगों को भी रास्ता बतलाने वाला है। तो कुछ सोहबतें इंसान के लिए दवा की तरह है, उसके बगैर इंसान को आराम नहीं आता। कहता है डायबिटीज लग गई तो जब तक लेटा नहीं उसको चुप, और किसी को ब्लड प्रेशर है तो जब तक दवा नहीं लेता। मिसाल के तौर पर कारोबारी मिल मिलाप, ये कारोबारी अंदाजे से मिलना, ये दवा है। ये है भाई, ये रिस्क काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाएगा, घर कैसे, फिर तो ये इंटरेस्ट लेने पर राजी हो जाएगा, ज़कात का मुस्तहिक बन जाएगा। तो अपनी बीवी बच्चों से मिलना, ये भी दवा है। अगर नहीं मिलेंगे तो हमारे अंदर की ये जरूरतें हैं, इंसान की जज्बात है, ख्वाहिश है, वो कैसे पूरी होगी। तो घर वालों से मिल मिलाप रखना, ये भी दवा। बच्चों से मिल मिलाप, कारोबारी का मिल मिलाप, ये सब के सब दवा की महफिल है। लेकिन सबसे बड़ी महफिल क्या है? अल्लाह की नेक बातें जहां बयान हो रही हो। हाँ, इसलिए ये महफिल है। और बाज मर्तबा हमारी जो महफिल है वो जहर की तरह है। हम बैठ जाते हैं तो गीबत ही गीबत, गीबत ही गीबत, गीबत ही गीबत। तो ये नाजिन से कहते हैं कि फासिक और फाजिर बंदा जो पूरा गुनाही करता रहता है, ऐसी मजलिसों में बैठ जाएगा इंसान तो बजाय नफा के। इसलिए 2 मजलिस को पसंद करो, 2 मजलिस को छोड़ दो। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं 2 मजलिस को पसंद करो और 2 मजलिस को छोड़ो। नंबर 1, जो इंसान, एक अल्लाह वालों की मजलिस है, दूसरी उलमा सुलहा नेक दीनदारों की मजलिस है, वो इंसान के लिए गिज़ा है। वो इंसान के लिए क्या है? गिज़ा है। और एक अहले खाना और कारोबारी ताल्लुक वालों की महफिल, इसलिए कि वो इंसान के लिए दवा होती है। जरूरी है बीवी से मिलना, जरूरी है बच्चों को लुक आफ्टर करना, जरूरी है काम काज करना, ये 2। तो अल्लाह वालों की, उलमा और सुलहा की दीनदार वाली मजलिस, और अपने बीवी बच्चों के साथ मिलजुल कर बैठना, ये दूसरी मजलिस। नंबर 3, हाँ अगर मिलना हो
کسی سے تو دین کی دعوت کی نسبت پر ملو، دین کی دعوت کی نسبت پر ملو، ورنہ پھر گھر میں پڑے رہو، کیا ضرورت ہے؟ باقی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مجلسیں ہیں، اس سے تمام اپنے آپ کو بچاؤ، خاص کر کے ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جو ہر وقت گندے کام کرتے ہو، ڈرگز کا کام، چوری کا کام، زنا کا کام، فلاں فلاں۔ تو وقت بھی ختم ہو گیا۔ اس آج کی مجلس میں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جو آدمی نیک بننا چاہے نا تو نیک مجلس میں بیٹھے تو انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن اس کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور جو آدمی برائی کی مجلس میں بیٹھے اتنی خطرناک ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالع ترا طالع کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے، برا بناتی ہے۔ چاہے وہ آدمی ایک دوست مشرق میں ہے، ایسٹ میں، دوسرا ویسٹ میں رہتا ہو، فون سے کال ہو یا خط سے ہو، پھر بھی اس کی برائی کا اثر اس پر پڑتا ہے، چاہے وہ ملتے نہیں ہیں، لیکن بروں کی دوستی کا اثر چاہے وہ ہزاروں مائل دور ہو، پھر بھی تعلق کی وجہ سے اس کا اثر اس پر پڑتا ہے، یہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو صحبت سے، ان کو علامہ نہیں کہتے، مولانا ابوبکر صدیق نہیں کہتے ہیں، مولانا عمر نہیں کہتے ہیں، یہ صحابی سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، کیوں؟ صحابی کے معنی صحبت ہے، ان کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی، اللہ کے نبی کی کمپنی ملی کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اس درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ تو جہاں کہیں درس حدیث ہو وغیرہ ہو، تو میری بات شروع ہوئی تھی، بات تو بہت کہنا تھا مجھے، لیکن بات شروع ہوئی کہاں سے کہ کھانا کھاؤ، اچھا کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، کپڑے پہنو اچھے پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، پیسے دیے ہیں کھاؤ، اسراف نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بہن ہیں۔ کھاؤ پیو، ہے مکان ہے اچھا، کوئی نہ نہیں کہتا، لیکن ڈٹ کر عبادت بھی کرو۔ ڈٹ کر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، ذکر اللہ بھی کرو، میاں بیوی اپنے آپ کو آپس میں محبت کے ساتھ رہو، بیوی اپنے شوہر کی قدر کرے، شوہر پورا دن کام کرتا ہے گھر میں آئے، شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، پورا دن گھر میں لک آفٹر کرتی، دونوں بچوں کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ دین کی تعلیم دو ان کو۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں گے دین سمجھ کر کہ میرے نبی نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت جانا نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے برائیوں سے، پریشانیوں سے، بری دوستیوں سے، بری کمپنیوں سے، اور نیک کمپنی میں بیٹھنے کی۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کہا تھا؟ یا ہادی کا عمل آج دیا ہے میں نے، ایک سانس میں 10 بار بول لو، یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی، پھر سانس ٹوٹ جائے فوراً دعا کرو اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، گھر میں جو بھی شرارت پر ہو 2 رکعت پڑھ کر یہ 2-3 بار 2-3 دن عمل کریں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کی اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ کی طرف یا ہادی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں یا ہادی، ہدایت دینے والے اللہ، اور دماغ میں تو ہے ہی، کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ پاک انشاءاللہ بچوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا قریب الاحسان یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہمارے بھائی بہن رشتہ دار اقارب دوست احباب ہم سے تعلق رکھنے والے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، زندوں کی مردوں کی سب کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا یا ارحم الراحمین اسم اعظم ہے، اے اللہ ہم تیرا نام اسم اعظم لے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا
قاف ہا یا عین صاد یا حامیم عین سین قاف یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، رات میں دن میں عافیت نصیب فرما، رات میں دن میں عافیت نصیب فرما، ہماری اولادوں میں عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، امت کے حال پر رحم فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان پر اللہ سکینہ نازل فرما، ان کو کھانا پینا مکان گھر سب کچھ عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کو صبر جمیل نصیب فرما، انہیں فتح قریب نصیب فرما، فتح قریب نصیب فرما، فتح قریب نصیب فرما، کامیابی عطا فرما. سارے مسلمانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، جان مال آپ کی عزت ایمان کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی، مسلمانوں کی، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی، دین کی دعوت دینے والوں کی، علماء صلحاء کی، اے اللہ حفاظ کی، سب کی اے اللہ تو حفاظت فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھنا، اور جب موت آئے ایمان پر موت دینا. جتنی مائیں اور بہنیں، جتنے بھائی دور دور سے آئے سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما. اللہ یہ لوگ دور سے آئے ہیں مسجد میں مدرسے میں بیٹھے ہیں، اے اللہ جو بھی بیمار ہوں سب کو شفا عطا فرما، جو جس لائن سے پریشان ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے دوست احباب کی پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ان آمین کہنے والے اور کہنے والیوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم برحمتہ.